الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور بحیثیت معلم، اس کے مصنف ہیں محترم نعیم صدیقی صاحب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضور بحیثیت معلم، آغاز خداوند علیم و حکیم کے نام سے جو اپنی پیدا کردہ ہر مخلوق کے لیے خلق کے ساتھ ہی ساتھ اس کی تقدیر معین کرتا ہے اور اس کے لیے راہ ہدایت کی نشاندہی کرتا ہے، جس نے اپنے پیدا کردہ آدم کو علم الاسماء کے اعزاز سے نوازا اور جو تمام انسانوں کے لیے اولین معلم حقیقت و ہدایت ہے۔ صدہ سلام اس انسان عظیم پر جسے خود انسانوں ہی کے اندر سے بشیر و نذیر بنا کر اٹھایا گیا اور ساری انسانیت کے لیے معلم فلاح و سعادت کے منصب پر قیامت تک کے لیے معمور کیا گیا۔ وہ کہ جس کی تعلیم کی صداقت اور جس کے معلمانہ کردار کے اعجاز آفرینی پر تاریخ کا یہ حیرت انگیز واقعہ گواہ ہے کہ سرزمین حجاز کے صحرائی کلاس روم میں معلم صلی اللہ علیہ وسلم صدق و صفا سے درس لینے والی تہذیب ناشنا قوم دیکھتے دیکھتے اقوام عالم کے لیے نہ صرف راستی، مساوات، عدل، اخوت، احسان اور امن کی رہنما بن گئی، بلکہ اس نے تدبر اور تفکر کی کنجیوں سے علوم و فنون کے بند خزانوں کے دروازے ساری نوع انسان کے لیے کھول دیے۔ حق یہ ہے کہ حضور ہی کی تیار کردہ جماعت نے بین الاقوامی تہذیب کا افتتاح کیا، اور آج کے فاسد علوم اور بے توازن تحریکوں میں جہاں کہیں کسی قابل قدر جوہر کا کوئی ذرہ چمکتا دکھائی دیتا ہے، یہ اسی قوم محمد کے فیضان کی یادگار ہے جو دوسروں کو منزل کا سراغ بتانے کے بعد خود اپنا سراغ گم کر بیٹھی۔ اصل مبحث کا آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے اس احساس ندامت کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ملت اسلامیہ ہونے کی حیثیت میں ہم نے نبی پاک جیسے عظیم ترین معلم ایمان و عمل کی پیروی کا حق ادا نہیں کیا۔ ہمارا مقام یہ تھا کہ ہم حضور کو اپنی تمام فکری و عملی سرگرمیوں میں سر چشم ہدایت تسلیم کرتے، اپنے کاروان حیات کو ہر پیچ و خم تاریخ سے گزارتے ہوئے حضور کا دامن قیادت تھامنے اور سیاست و اقتصاد اور تعلیم و دفاع اور دوسرے تمام شعبہ ہائے کار میں حضور کے معلمانہ منصب سے روشنی حاصل کرتے۔ مگر ہماری افسوسناک حرکت یہ ہے کہ ہم اس بستی کو جو قائد تہذیب انسانی تھی، ایک آراستہ و پیراستہ عجائب خانہ عقیدت میں مسند آرا کر کے اپنے قافلے ہائے فکر و عمل کو وادی وادی میں گھماتے پھرتے ہیں۔ موجودہ بحران زدہ تہذیب کے بد راہ اور پراگندہ فکر اکابر کے دروازوں پر ہدایت کی بھیک مانگنے کے لیے مرغوبیت کا کشکول اٹھائے صدا لگاتے ہیں۔ تاریخ اور علم کے افق پر ابھرنے والے نت نئے آفلین کی عارضی درخشانی کو دیکھ کر جھومتے ہوئے پکار اٹھتے ہیں کہ یہ رہا ہمارا مقصود نظر۔ پھر جب جگنوکی سے چمک دکھا کر آنکھوں کا ایک تارا ڈوب جاتا ہے تو پھر کسی اور کو تلاش کر کے اس پر مر مٹتے ہیں۔ ہمیں کبھی اس کا احساس تک نہیں ہوتا کہ حضور کے ہوتے ہوئے ہم کیسی کیسی ٹھنگنی اور بھینگی شخصیتوں کی تقلید میں ٹامک ٹوئی مارتے پھرتے ہیں۔ دوسری تمہیدی بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ دنیا میں اور دنیا کے کسی بھی معاشرے میں بڑے بڑے بحران اس وقت آتے ہیں جب خود علم تاریکیوں میں گر جاتا ہے، جب تعلیم بھٹک جاتی ہے، جب مکتب اپنے مقصود کو گم کر دیتا ہے اور جب معلم اپنا فریضہ اور پاٹ صحیح طور سے ادا نہیں کرتا۔ علم اور تعلیم بھٹکتے ہوئے خورشید و مہ کے پرتوں میں نہ سیاست صحت مند رہ سکتی ہے، نہ جمہوریت نشوونما پا سکتی ہے، نہ اقتصادی عدل قائم ہو سکتا ہے، نہ اخلاقی شعور اتنا زوردار ہوتا ہے کہ جرائم کا راستہ روک سکے، نہ قومی خودی اس حد تک توانا ہو سکتی ہے کہ بین الاقوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے دفاعی، سفارتی اور نشری قوتوں کو صحیح طور بروئے کار لا سکے۔ دور غلامی تو الگ رہا، آزادی پانے کے بعد بھی ہم لوگ تعلیم کے بھٹکتے ہوئے خورشید کے پرتوں میں 24 سال جاد و پیمائی کر رہے ہیں۔ اسی کا نتیجہ وہ بحران ہے جو بالکل ابتدا سے آہستہ آہستہ
پرورش پا کر اب پوری طرح جوان ہو گیا ہے۔ اور اگر ہم نگاہ کو ذرا سا وسیع کر کے پورے عالمی احوال کو دیکھیں تو حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ علوم و فنون، تنظیمات و ادارات، ذرائع وسائل اور تفریحات و تعیشات کی تیز رفتار افزائش کے باوجود انسان تہذیبی بحران سے دوچار ہے۔ جنگوں، انقلابات، قومی و طبقاتی تعصبات، طرح طرح کے منافرت انگیز متصادم نظریات اور منحوس قسم کے خونخوارانہ اور جرائم کے ہجوم میں کھڑا ہوا بے بس انسان دل و دماغ کا سارا سکون گنوا کر ہمدردی کے ایک مخلصانہ بول کے لیے ترس رہا ہے۔ بس آج ملکی اور قومی لحاظ سے بھی اور عالمی لحاظ سے بھی زندگی کو سنوارنے کے لیے سب سے زیادہ توجہ طلب شعبہ تعلیم کا شعبہ ہے۔ اسی کی درستی پر ہماری اپنی سلامتی کا بھی انحصار ہے، اور اسی کو صحیح اصول و مقاصد کے سانچے میں ڈھال کر ہم نئی نسلوں کو اس قابل بنا سکتے ہیں کہ فساد بحر و بر میں مبتلا دنیا کو امن و انصاف کا راستہ دکھا سکیں۔ میرے مقالے کا مقصد یہی کہ ہم اپنے نظام تعلیم کی درستی کے لیے حضور خاتم النبیین کی معلمانہ حیثیت کو سامنے رکھ کر کچھ مفید ارشادات و نکات اخذ کر سکے۔ حضور کے معلمانہ کارنامے پر کوئی گفتگو اس وقت تک بے معنی ہوگی جب تک ہم اس حکمت علم اور حکمت تعلیم پر نظر نہ ڈالیں جس کے مطابق حضور نے سارا معلمانہ کام کیا۔ ہماری حکمت علم، علم کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے اور اس کے ذرائع حصول کیا ہیں؟ ان سوالوں کو چھیڑتے ہوئے جب ہم مغرب کے تھیری آف نالج کو دیکھتے ہیں تو پھر پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حامل قرآن کی حیثیت سے کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس رائج شدہ باطل نظریے علم کی وجہ سے تمام علوم بگڑ کر رہ گئے ہیں۔ ان میں جو تھوڑے بہت سچائی کے اجزاء ہیں وہ غلط افکار و تصورات کے ساتھ اس بری طرح خلط ملط ہو گئے ہیں کہ ان کے ذریعے زندگی کو پوری طرح خیر و خوبی سے آراستہ کرنا ناممکن ہے، اور جو نظام تعلیم محض ان علوم و افکار کو منتقل کرنے کا وسیلہ بن کر رہ گیا ہو، وہ نہ ہمیں مسلمان سے ایمان و کردار سے آراستہ کر سکتا ہے اور نہ انسانیت کو موجودہ بحرانی دور سے نجات دلا سکتا ہے۔ مغربی نظریہ علم کی روح سے حقیقت صرف وہ ہے جسے ہم حواس اور قیاس کے ذریعے پا سکتے ہیں۔ ہمارے حواس اور قیاس کے دائرے سے باہر خواہ کتنے بڑے حقائق موجود ہوں، ہمارے لیے کالعدم ہیں۔ ہم ایک خاص مرحلے میں جو کچھ اور جتنا جس شکل میں سمجھتے ہیں جان لیتے ہیں، اس مرحلے میں وہی کچھ حقیقت ہے۔ بعد میں اگر کوئی نئی معلومات پچھلے مسلمات کو بدل دیتی ہے تو حقیقت نئی صورت اختیار کر کے سابق صورتوں کو منسوخ کر دیتی ہیں۔ اس نظریہ علم کا منطقی تقاضا یہ ہے کہ ہمارا سارا سرمایہ علم کسی بھی مرحلے میں ایسے یقینیات سے خالی رہے جن پر ہم انفرادی اخلاق اور اجتماعی تہذیب کی تاسیس کر کے مطمئن ہو سکیں کہ فی الجملہ ہم نے صحیح عمارت اٹھائی ہے، اور اب مزید معلومات و تجربات کی مدد سے اسے بنانے سنوارنے کا کام جاری رکھنا ہے۔ آج کے علمی ذہنیات ایسی ٹھوس بنیادی حقیقتیں فراہم کرنے سے قاصر ہیں جن کو ہم تعمیر حیات کے عمل میں قابل اعتماد اساسیات قرار دے سکیں۔ آج کی تحریکیں، آج کے سماجی نظام، آج کے معاشرے اس طرح کے ریت کے گھروندے ہیں جنہیں بچے ساحل سمندر کی ریت سے بناتے ہیں، پھر اپنی حاصل محنت کو توڑتے ہیں اور بار بار اسی کھیل کو دہراتے ہیں۔ غضب یہ کہ وہ اس کھیل میں اپنے اپنے گھرندوں کو صحیح اور بہتر اور دوسروں کی ریت کے قلعوں کو غلط اور گھٹیا قرار دے کر آپس میں لڑتے بھی ہیں۔ اس تنقیدی گفتگو کو طول دینے کے بجائے میں اس حکمت علم پر مثبت گزارشات پیش کرتا ہوں جسے حضور نے سامنے رکھا۔ واضح رہے کہ یہاں علم کی وہ ٹیکنیکل اقسام زیر بحث نہیں ہے جن کا مقصد زندگی کی مختلف ضروریات پوری کرنے کے لیے اسباب و وسائل پیدا کرنا اور ان کو ترقی دینا ہے۔ یہاں مدار گفتگو علم کی وہ اقسام ہے جن کی روشنی میں انسانی رابطوں، رویوں اور تہذیبی اداروں کی غایات طے کی جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں نبی پاک نے بحیثیت معلم انسانیت ہمارے سامنے اولین حقیقت یہ رکھی ہے کہ علم کامل صرف خدا کو حاصل ہے۔ وہی کائنات کے اسرار و رموز کو جاننے والا، ظاہر و پنہاں سے آگاہ اور ماضی اور مستقبل کا خبیر و بصیر ہے۔ انسان کو کچھ علم حاصل ہے یا آئندہ ہوگا،
وہ سب اسی کا عطیہ ہے۔ انسان جو محدود ذرائع علم حاصل ہیں وہ اسی کے عطا کردہ ہیں۔ انسان کو جو محدود ذرائع علم حاصل ہیں وہ اسی کے عطا کردہ ہیں۔ سماعت، بصارت اور تفکر کی قوتیں اسی نے دی ہیں۔ انسانی علم کے متعلق یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ وہ صدیوں کے حاصل کردہ ترقیوں کے باوجود اور مستقبل کے ہونے والے انکشاف سمیت بہت ہی محدود ہے۔ خدا کے علم کامل کو سامنے رکھتے ہوئے جب انسان کو اپنے علم قلیل کی محدودیت کا اندازہ ہو جائے تو لازمی طور پر اس میں ایک تو طلب علم پیدا ہوگی اور دوسرے علم کامل کے سرچشمے سے استفادہ کرنے کے لیے کوشاں ہوگا اور اس سے استفادہ کے وسیلے کو تلاش کرے گا جو صاحب علم کامل اور اس کے زیر تعلیم متعلم کے درمیان برے عقل موجود ہونا چاہیے۔ اپنے علم کی محدودیت کا شعور انسان کو اس جسارت بیجا سے بھی روکنے کا ذریعہ ہے کہ اپنی ناقص اور مشکوک معلومات پر نت نئے نظاموں اور تمدنوں کے بے ڈھنگے اور غیر متوازن ڈھانچے کھڑے، ان پر اندھا دھند انسانی قربانی اور محنتوں کی بھاری مقداریں صرف کرے اور پھر وہ ایک کے بعد دیگرے خوفناک تباہی کے ساتھ ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے رہیں۔ حضور کی حکمت علم انسان کو یہ بتاتی ہے کہ انسانی علم کائنات میں خدائی اور کار فرمائی کا پارٹ ادا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس علم کی محدودیت گواہ ہے کہ انسان بندگی و نیابت کے مقام پر رہ کر کسی بالاتر ہستی کے ذریعے ہدایت کام کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ علم قلیل کے مقام پر ہونے کی وجہ سے انسان مجبور ہے کہ نہ صرف حسی اور قیاسی ذرائع سے کام لے کر اپنے علم میں مسلسل اضافہ کرے بلکہ حسی قیاسی دائرے سے بالاتر کسی دوسرے ذریعے علم کا بھی سراغ لگائے جو تعمیر حیات کے لیے چند یقینی اساسیات مہیا کر سکے۔ پس انسان ایک لامتناہی وادی علم کا مسافر ہے جس کے لیے کمر کھولنے کی منزل کہیں نہیں آتی۔ حضور کے ذریعے اضافہ علم کی دعا جذبہ طلب علم کو متحرک رکھنے کے لیے سکھائی گئی ہے، مگر دوسرے نظریوں کے مقابلے میں اسلامی حکمت تعلیم یہ چاہتی ہے کہ مسافر علم کے سامنے کچھ نشانات راہ ضرور واضح ہوں، اس کے پاس کچھ نہ کچھ زاد راہ بھی ہو اور وہ مشغل بھی ساتھ رکھتا ہو جو تاریکیوں میں راستہ دکھا سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ قرآنی حکمت کی روح سے 3 حقیقتیں ایسی ہیں جن کے صحیح شعور پر انفرادی کردار اور اجتماعی نظام کی صحت کا دار و مدار ہے۔ ان میں سے اولین حقیقت عظمی سپریم ریئلٹی خدا کی ہستی ہے۔ یہاں میں خدا کی ہستی پر دلائل نہیں دوں گا، کہنا یہ ہے کہ اسلامی حکمت علم کی بنیاد تصور خدا پر ہے، اس کی ذات، اس کی صفات اور اس کے حقوق کا شعور ہی انسانی زندگی کی فلاح کا ضامن ہے۔ دوسری بڑی حقیقت خود انسان ہے۔ انسان خدا کی ساری مخلوق میں امتیازی مرتبہ رکھتا ہے، اس کا منصب خدا کی عبادت یعنی پرستش و اطاعت ہے۔ وہ اگر صحیح روش پر چلے تو اس کے لیے خلافت و نیابت کا درجہ بلند ہے، اسے عقل و علم سے بہرہور کرنے کے ساتھ ساتھ تمیز خیر و شر دی گئی ہے، بنا بنی وہ ذمہ دار اور جواب دہ ہے۔ تیسری بڑی حقیقت مادی کائنات ہے جو نامعلوم محرکات کے تحت کسی حادثے کے طور پر نہیں بن گئی اور عام لیلا یا کھیل تماشا نہیں ہے، وہ بے مقصد و بے نتیجہ نہیں ہے، اس کی غایت ہے، اس میں نظم و ترتیب ہے، اس میں ہر چیز اٹل قوانین میں جکڑتی ہے، اس میں توازن ہے اور اس میں حسن و زیبائی ہے۔ پوری کائنات ایک ہی کل ہے جو ایک ہی قوت کے زیر فرمان چل رہی ہے۔ اس کائنات کی تمام مادی اشیاء اور قوتیں جن تک انسان کی دسترس ہو اس کے لیے متاع کی حیثیت رکھتی ہیں اور ان سے وہ بحیثیت نائب الہی فائدہ اٹھانے اور ان کو حدود اللہ کے اندر رہ کر استعمال کرنے کا مجاز ہے۔ کائنات مادی کے موجودات اور ان کی قوتوں سے کام لینے کے لیے ان کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ اس علم کو حضور نے علم ابدان قرار دیا ہے، یعنی وہ علم جو مجسم موجودات نامی و غیر نامی اور ان کی قوتوں اور ان کے استعمالات سے بحث کرتے ہیں۔ ان صحیحانہ حقیقتوں کے درمیان سفر کرنے والے طالب علم کے سامنے حقائق کے 2 بڑے دائرے آتے ہیں، ایک ظواہر و محسوسات کا دائرہ، دوسرا امور غیب کا دائرہ، اور امور غیب محسوسات کے پردے کے پیچھے ہے اور ان تک براہ راست رسائی حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ ہمیں دیا گیا، لیکن ہم امور غیب سے بالکل بے نیاز ہو کر بھی نہیں چل سکتے۔ ہر فرد انسانی چند نمایاں سوالات سے دوچار رہتا ہے کہ آیا کوئی خالق و مالک ہے
یا نہیں۔ یہ زندگی ایک وقتی ظہور ہے یا جیسے کچھ نتائج فوری طور پر پا لیتے ہیں، بس معاملہ انہی پر ختم ہے، یا کسی قاعدہ قانون کے تحت عدل و انصاف کے مطابق ان کے صحیح اور مکمل نتائج ملنے ہیں۔ زندگی کا معاشی اور جنسی کامرانیوں سے بلندتر بھی کوئی مقصد ہے؟ ان سوالات کا جواب طے کیے بغیر زندگی کی سرگرمی کو حسن و خوبی سے جاری نہیں رکھا جا سکتا۔ ہر شخص اثباتاً نہیں تو نفیاً، شعوری طور پر نہیں تو نیم شعوری طور پر، باقاعدہ استدلال نہیں تو ظن و تخمین سے ان سوالات کے جوابات طے کرتا ہے، اور پھر اس کی زندگی اس کے پسندیدہ جوابات کے مطابق کوئی نہج اختیار کرتی ہے۔ ان امور غیب کے متعلق انبیاء وحی و الہام سے حاصل کردہ علم کو ہمارے سامنے رکھ کر کائنات اور تاریخ کے شواہد سے ثابت کر کے دکھاتے ہیں کہ الہامی رہنمائی کو پیش کرنے اور قبول کرنے والے ہی فلاح پاتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ وضاحت شاید مفید ہوگی کہ تاریخ کے مطالعے میں اسلامی حکمت علم جس چیز پر ہماری توجہات کو مرتکز کرتی ہے وہ سنت اللہ اور امر اللہ ہے۔ اس سنت اللہ اور امر اللہ کے زیر عنوان آنے والے قوانین و نوامیس میں زیادہ جامع بدیہی اور اساس ہے۔ ان کی تصریح مثالوں کے ساتھ قرآن نے کر دی ہے۔ تاریخ کا صحیح مطالعہ کر کے شواہد دریافت کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح مطالعہ کائنات کے سلسلے میں قرآن کی ایک اصطلاح بہت اہم اور وہ ہے آیت۔ جس طرح آیات قرآنی علم حقیقت اور علم حوادث سے بہرہ مند ہونے کے لیے ہماری رہنما ہیں، اسی طرح مادی کائنات میں پائی جانے والی تمام مظاہر تلاش حقیقت کے سفر میں ہمارے لیے نشانات راہ ہیں، اور ان پر بھی آیات کا اطلاق ہوتا ہے۔ کائنات کی آیات سے ایک فلسفی اور ایک سائنسداں یکساں استفادہ کر سکتے ہیں، بلکہ ان آیات میں جمال کا جو پہلو پایا جاتا ہے، اس سے ادیب، شاعر، مصور اور جملہ فنون لطیفہ کے وابستگان بہرہ اندوز ہو سکتے ہیں۔ یہاں اس اشارے کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ کائنات کی آیات اور تاریخ میں کام کرنے والے نوامی سے الہامی تعلیم کی آیات سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں، اور یہی آہنگی الہامی تعلیم کی صحت و صداقت کے لیے ایک مؤثر عقلی دلیل قرار پاتی ہے۔ اس الہامی ذریعے علم سے ہمارے حسی و قیاسی ذرائع حصول علم کی کوتاہی کی تلافی ہوتی ہے، اور ہمیں ایسے یقینیات حاصل ہو جاتے ہیں جن پر انفرادی کردار اور اجتماعی تمدن کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ یہ الہامی یقینیات نظام تمدن میں اسی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، جیسے ریاضی میں 2 اور 2 4 کا فارمولہ ہے۔ نبوت جہاں ہمیں بعض تفصیلی احکام و قوانین اور حدود و شعائر کا سرمایہ فراہم کرتی ہے، وہاں اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہمیں العلم، the knowledge یا اساسی علم، بیسک نالج وہم پہنچاتی ہے۔ اس کے ذریعے ہمیں مرکزی حقیقت عظمی، گریٹ سینٹرل ریئلٹی کا شعور ملتا ہے۔ اس کے ذریعے ہمیں رہنما اصول حیات، گائیڈنگ پرنسپلز اور بنیادی صداقتوں، بیسک ریئلٹیز، نیز مستقل اخلاقی کردوں، پرما مورل ویلیوز کی دولت نایاب ہاتھ آتی ہے۔ اس قسم کے اٹل یقینیات کو قرآن ثابت قرار دیتا ہے کہ جو کردار اور تہذیب کے اساس کے طور پر اپنی جگہ قائم رہتے ہیں، ان اساسی حقائق و قوانین کے چوکھٹے میں دیگر تفصیلی ضوابط ترتیب پاتے ہیں۔ یہی وہ علم ہے جسے ورثۃ الانبیاء قرار دیا گیا ہے، اور یہی وہ علم ہے جس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ اس کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ورنہ اگر یہاں علم سے مراد جملہ اقسام کے علوم لیے جائیں تو پھر ہر مسلمان پر لازم ہوگا کہ روئی دھننے اور چمڑے کی دباغت کرنے کے لیے انجینئری اور ڈاکٹری اور جوہری توانائی اور خلائی پرواز تک سارے علوم حاصل کرے، اور نہ کر سکے تو ترک فرض کی سزا کا مستحق قرار پائے۔ فی الحقیقت سارے کا سارا قرآن اسی علم کا آئینہ دار ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت معلم کتاب و حکمت اصل زور اسی علم کو پھیلانے پر صرف کیا ہے۔ اس کی مختصر جامع تعریف حضور نے ان الفاظ میں کی ہے: وہ علم جس کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے۔ روایت ابو ہریرہ، مشکوات کتاب العلم۔ علم کا آخری مقصد کیا ہے؟ قرآنی اصطلاحات کے مطابق اس سوال کے جواب میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ علم حق کے ذریعے عمل صالح کا حصول، اعمال صالحہ سے حیات طیبہ کی تشکیل اور حیات طیبہ سے نفس مطمئنہ کے مقام تک رسائی علم کا مقصود ہے۔ اگر ذرا اور اجمال سے کام لیا جائے تو کہنا ہی چاہیے کہ علم کا کام یہ ہے کہ وہ غلط اور صحیح، حق اور باطل، مفید اور مضر، نیکی اور بدی کو الگ الگ چھانٹ کر ہمارے سامنے رکھ دے۔ تعلی نبوت کا منتہا رشد و غنی میں امتیاز
پیدا کرنا نبی کی تعلیم کا فرقان ہونا لازم ہے۔ اسلامی حکمت علم کی پوری تفاصیل کو سمیٹنے کے لیے ایک مستقل مقالہ چاہیے۔ یہاں محض بیان کردہ چند نکات پر اکتفا کیے بغیر چارہ نہیں۔ البتہ یہ غلط فہمی رفع کر دینا ضروری ہے کہ العلم کی متذکرہ اہمیت کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے طبعی عقلی علوم سے توجہ ہٹائی جائے جن کی مدد کے بغیر انسانی زندگی کی بہت سی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی۔ قابل لحاظ بات صرف یہ ہے کہ ہمیں علم کے اساس پر تمام علوم کو مدون کرنا چاہیے اور اپنے نظام تعلیم اور نصابیات کے لیے اسی کو محور بنانا چاہیے۔ یہ ہے تعلیم انقلاب کا نقطۂ آغاز جس کو کارپردازان تعلیم نے اب تک نہیں سمجھا، اور ہم ایک ناسازگار اور نامطلوب نظام تعلیم کی زندہ میں محبوس ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک تعلیمی تحریک کے سربراہ تھے۔ جب کبھی کوئی نبی اٹھتا ہے تو ایک ہماگیر تہذیبی انقلاب اور ایک تعلیمی تحریک کا علمبردار بھی ہوتا ہے۔ حضور بھی زندگی کے ہر شعبے میں تبدیلی لانے کے لیے دین حق کو لے کر مبعوث ہوئے، اور عقائد و افکار سے لے کر احکام و قوانین تک ہر چیز کی تعمیر نو کا کام آپ کے سامنے تھا۔ اتنا بڑا کام انجام دینے کے لیے حضور معلم الناس ہی نہیں تھے، ایک وسیع تعلیمی تحریک کے سربراہ بھی تھے۔ اسلام جس طرح دین ہدایت ہے، اسی طرح بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ دین علم اور دین تعلیم اور تعلم بھی ہے۔ جس دین کا آغاز حکم اقرا سے ہوتا ہے، جس کے اصل مخاطب اولو الالباب ہوں، جس کے اسرار رموز کو پا کر ایمان کے معیار کمال تک پہنچنے والے الراسخون فی العلم ہوں، جو براہین پیش کر کے مخالفین سے بینات و براہین طلب کرتا ہو، جو تدبر و تفکر کا مطالبہ کرتا ہو، اور جو سماع بصر اور فواز سے کام نہ لینے والوں کو مویشیوں سے بدتر قرار دیتا ہو، جو کتاب الہی کا پشتارہ کندھوں پر لاد کر اس میں غور و فکر نہ کرنے والوں کا ایسے گدھوں سے تشبیہ دیتا ہو جس پر علم کا دفتر لدا ہو۔ اس کے بارے میں سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ اسلام کے لیے ایک تعلیمی تحریک کی حیثیت رکھتا ہو۔ دین حق کی تعلیمی تحریک کے سربراہ کی حیثیت سے حضور کے لیے پورا معاشرہ کلاس روم تھا، اور آپ ذہنی و فکری لحاظ سے بھی تعلیم دینے والے تھے، اخلاقی و معاشرتی لحاظ سے بھی فریضہ تعمیر ادا کرنے والے تھے، سیاست و اقتصاد کے دائروں میں صراط مستقیم کی نشاندہی کرنے والے تھے، اور مخالف و مزاحم تخریبی قوتوں کے مقابلے میں جنگاہ کے اندر بھی کمان رکھنے والے تھے۔ حضور نے عملاً تعلیمی تحریک چلا کر توسیع علم کے لیے جو کام کیا، اس کا بڑا نمایاں نتیجہ یہ نکلا کہ جن لوگوں تک حضور کا پیغام نہیں پہنچا، ان کے اندر طلب علم کی اتاہ پیاس پیدا ہو گئی، اور جوں جوں دین حق پھیلتا گیا، ہر قسم کی علمی ترقیات کی رفتار تیز ہوتی چلی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معلمانہ منصب اور حکمت تعلیم۔ قرآن میں ایک سے زیادہ مرتبہ حضور کو معلم کتاب و حکمت اور مزکی قرار دیا گیا ہے۔ حضور خود اپنے آپ کو معلم قرار دیتے ہیں۔ مسجد نبی میں بیک وقت آپ ایک طرف حلقہ ذکر دیکھتے ہیں اور دوسری طرف مجلس تعلیم و تعلم، تو دونوں کا استحسان کرتے ہوئے مجلس تعلیم کو ترجیح دے کر اس میں جا شریک ہوتے ہیں۔ حضور نے رات کے تھوڑے سے حصے میں تعلیم دینے کو شب زندہ دارانہ عبادت سے افضل قرار دیا ہے۔ آئیے ذرا ایک نظر اس تعلیمی حکمت پر بھی ڈالتے چلیں جس سے حضور نے بحیثیت معلم کام لیا اور بعد کے معلمین کے لیے واضح نشانات چھوڑ گئے۔ حضور کی حکمت تعلیم کے نکات کو نمبر وار پیش کیا جا رہا ہے۔ 1. قرآن میں حضور کے لیے معلمانہ ذمہ داری کو بلاغ مبین تک محدود کر دیا گیا ہے، یعنی وضاحت سے بات پہنچا دینا اور تفہیم کا حق ادا کر دینا ہر سچے مسلمان کی معلمانہ ذمہ داری ہے۔ 2. اوپر کے اصول کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ حضور پر واضح کیا گیا ہے کہ آپ مخاطب لوگوں کے لیے چوبدار یا جبار نہیں بنائے گئے ہیں، یعنی معلمانہ کام کی روح محبت و خیرخواہی ہے۔ اس فریضے کو انجام دینے میں جبر و تشدد کی اسپرٹ راست نہیں بیٹھتی۔ 3. حضور کو جو حکمت کی تعلیم سکھائی گئی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ معلم نرم خو تند خو نہ ہو، بصورت دیگر یا تو زیر تعلیم جماعت تتر بتر ہو جائے گی، یا آج کل کے نظام میں اگر اسے کلاس روم میں بیٹھنے کا پابند کیا گیا تو کم سے کم طلبہ کے دل و دماغ ضرور کلاس روم سے فرار کر جائیں گے۔ حضور نے خود اپنے رفقائے کار کو ہدایت دی کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دو، مشکلات نہ پیدا کرو، ان کو بشارت دینے والے بنو، نفرت دلانے والے نہ بنو۔ 4. حضور کے سامنے اپنا تعلیمی نصب العین پوری طرح واضح تھا، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر کاربند ایک ایسی مرکزی جماعت کا تیار کرنا جو ساری انسانیت کے سامنے خدا پرستانہ نظام حیات کی صداقت کی گواہی دے سکے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ اس نظام حیات کو چلانے کے لیے ایمان و کردار سے آراستہ لیڈر
افسر، کارکن اور شہری تیار کیے جائیں۔ 5 حضور کی حکمت تعلیم ہمیں معلمانہ کام کا مشنری تصور دلاتی ہے۔ ہر نبی نے اپنی مخاطب قوم کو تعلیم کا حق دیتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ میں تم سے اس خدمت کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تم اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ یہی اصول حضور کا بھی تھا، اور آپ نے اپنے تیار کردہ معلمین کو اس سے منع فرمایا کہ وہ شاگردوں اور طلبے سے کوئی حق الخدمت وصول کریں۔ اس اصول سے ایک بات لازمی نتیجے کے طور پر اخذ ہوتی ہے کہ معلم کا کام کسی بڑھئی یا ترکان یا ہنگری کی طرح کا پیشہ وارانہ کام نہیں ہے کہ جس نے پیسے دیے اس کے حسب منشا کام کر دیا، بلکہ یہ مشنری اسپرٹ سے کام کرنے کا ہے، اور اسے وہی انجام دے سکتا ہے جو اس چیز کا خود قائل ہو اور اس پر ایمان رکھتا ہو جس کی تعلیم دینے وہ چلا ہے۔ اسلامی نظام تعلیم میں مخالفین اسلام یا منافقین کے لیے کام کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، چنانچہ حضور کا ایک ارشاد ہے کہ منافق میں تفقہ فی الدین کی صفت نہیں پیدا ہو سکتی۔ 6 تعلیم کی اس مشنری تصور کے ساتھ جب بڑے پیمانے پر تعلیمی ادارات قائم کر کے کثیر التعداد اور معلمین سے ان کا پورا وقت لیا جانا ہو تو اس صورت میں ذمہ داری ریاست کی ہے کہ وہ ان کی کفالت کا انتظام کرے۔ 7 تعلیم کے مشنری کام کو سر انجام دینے کے لیے اوپر کی اشارات کے مطابق معلم میں جہاں اپنے مخاطبین کے لیے محبت و خیرخواہی اور نرم خوئی کے جذبات ہونے چاہیے، وہاں حضور کے مسلک کا تقاضا ہے کہ خوش آئین طرز تکلم اختیار کیا جائے، اور بحث و اختلاف کا موقع پیش آئے تو جدال احسن سے کام لیا جائے، یعنی خوشگوار انداز میں تبادلہ خیالات کیا جائے۔ 8 حضور کی حکمت تعلیم کا ایک تقاضا یہ تھا کہ لوگوں سے ان کی عقلی و ذہنی استعداد کے مطابق خطاب کیا جائے۔ اس میں عمر کو بھی ملحوظ رکھنا ہوگا، شہری اور دیہاتی فرق پر بھی نگاہ رکھنی ہوگی، مبتدی اور منتہی کے مراتب کا بھی خیال کرنا ہوگا۔ 9 حضور نے تعلیم و تربیت میں تدریج کے اصول کو اختیار کیا۔ ایک حدیث میں قبائل میں جا کر تعلیم و تبلیغ کا کام کرنے والوں کو ہدایت فرمائی کہ چھوٹتے ہی دن کے سارے تقاضے لوگوں کے سامنے رکھ کر انہیں دہلا نہ دیا جائے بلکہ انہیں اساسی کلمے کا قائل بنایا جائے، پھر اگر وہ توحید اور رسالت کو مان لیں تو ان کو نماز کی دعوت دی جائے، پھر اس کے بعد روزہ، زکوٰۃ اور حج کی دعوت دی جائے۔ 10 حضور کی حکمت تعلیم میں ایک اصولی بات یہ ملتی ہے کہ آپ مخاطب جماعت کی اکتاہٹ کا پورا خیال رکھتے تھے کہ تعلیم و خطابت کا سلسلہ اتنا بوجھل نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ اکتانے لگے۔ عبداللہ بن مسعود نے حضور کی اس خوبی کو بیان کیا ہے کہ آپ مناسب وقفوں پر خطاب فرماتے تھے۔ حضور کے اس اصول کی ایک شہادت حضرت ابن عباس کی طرف سے حضرت اکرمہ نے ہم تک پہنچائی ہے کہ ابن عباس نے حضرت کے مسلک کو ملحوظ رکھتے ہوئے انہیں تلقین کی کہ لوگوں کو ہفتے میں ایک بار جمعہ کی دن تعلیم دو، اگر زیادہ کی ضرورت ہو تو 2 بار یا حد سے حد 3 بار۔ اس اصول کی بنا پر حضور ہمیشہ مختصر تعلیمی خطاب فرماتے تھے جو تیر بہدف ہوتے تھے۔ حضور کا سب سے طویل خطبہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، مگر وہ بھی اپنی جگہ بے حد مختصر ہے۔ پھر ایک خاص بات یہ سامنے آتی ہے کہ احادیث میں مختلف افراد مجالس سے حضور کی جن تعلیمی گفتگوؤں کا ریکارڈ ملتا ہے، ان میں سے بعض میں 1 بات، بعض میں 2 باتیں اور بعض میں 4 یا 5 باتیں ملتی ہیں۔ کوئی مثال ایسی نہیں ہے کہ 20 تلقینات اور نصیحتیں ایک سانس میں کر ڈالی گئی ہوں۔ 11 تعلیم و تدریس کے لیے طلب علم کی ذہنی فضا موجود ہونا ضروری ہے، چنانچہ حضور کی معلمانہ حکمت یہ تھی کہ مجالس صحابہ میں جب تشریف لاتے تو جن موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہوتی ان کا تسلسل جاری رہنے دیتے اور خود بھی ان میں حصہ لیتے۔ تعلیمی گفتگو کے لیے آپ یا تو طلب علم کی فضا کے متلاشی رہتے جو کسی سوال یا بحث یا اجتماعی قضیے سے از خود پیدا ہو جاتی، یا پھر خوبصورت طریقے سے ایسی فضا پیدا فرماتے۔ اسی بنا پر حضرت ابن عباس نے یہ کہا کہ جب کسی علمی مجلس کے لوگ اپنی باتوں میں مشغول ہوں تو ان کی باتوں کو منقطع کر کے تعلیم و تبلیغ شروع نہ کر دو بلکہ خاموش رہو تاکہ لوگ خود ہی حصول علم کی خواہش کریں، یعنی کوئی سوال اٹھائیں۔ 12 معلم کا فریضہ اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک معلم اپنے مخاطب گروہ کی توجہات کو مرتکز نہ کرے، چنانچہ حضور نے توجہات کو اپنی بات کی طرف مرتکز کرنے کے لیے مختلف مؤثر صورتیں اختیار فرمائیں۔ مثلاً کبھی چونکا دینے والی بات، کسی بات کے آغاز سے کلام کیا گیا، جیسے قرآنی پیرائے آغاز سورہ کے آ پہنچا اس کا فیصلہ۔
کبھی سوال سے گفتگو شروع فرماتے، مثلاً کیا تم فلاں بات جانتے ہو، یا کیا میں تم کو بھلائی کے راستے نہ بتاؤں، یا مثلاً هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، یا مثلاً خطبہ حجۃ الوداع کے آغاز میں مجمع سے دریافت کیا یہ کون سا شہر ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا دن ہے۔ کبھی کوئی حیرت زدہ منظر ذہنوں کے سامنے آراستہ فرما دیتے، مثلاً جب آسمان پھٹ جائے گا، جب تارے جھٹ جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی۔ اس سلسلے میں زیادہ مثالیں پیش کرنا ضروری ہے۔ 13 اصول تقرار سے بھی حضور نے بارہا کام لیا، کسی اہم بات کو ذہن نشین کرانے کے لیے 3 بار اسے دہرائے۔ اسی طرح کسی کے ہاں تشریف لے جاتے تو 3 مرتبہ اجازت طلب فرماتے۔ 14 حضور نے کار تعلیم کے لیے مختلف دائرے اور مختلف سطح مقرر فرمائیں۔ ایک دائرہ عمومی تعلیم کا تھا، دوسرا دائرہ خصوصی مجالس کا تھا جن کا مقصد معیاری علماء اور قائدین کو تیار کرنا تھا، تیسرا دائرہ خواتین کی تعلیم کا تھا جس کے لیے آپ نے ہفتے میں 1 دن مخصوص کر دیا تھا اور جس کے لیے حضرت عائشہ کو مامور فرما کر لوگوں کو تلقین فرمائی کہ دین کا اعلیٰ علم یعنی نظام معاشرت اور خواتین کے متعلق معلومات ان سے حاصل کرو۔ چوتھا دائرہ خاص موقعوں پر خاص افراد کو انفرادی توجہ سے تعلیم و تربیت دینے کا تھا۔ 5واں دائرہ باہر سے حصول تعلیم کے لیے آنے والے وفود کو تیار کر کے قبائل میں فروغ تعلیم کے لیے واپس بھیجنے کا تھا۔ علم کے علاوہ حضور نے ہر قسم کے مفید علوم و فنون کے سیکھنے کی طرف توجہ دلائی، نوشت خوان کو پھیلانے کی صحیح فرمائی، صحت زبان کے اہتمام کی تلقین کی، فنی کتابت کے لیے ہدایات دیں، صحابہ کرام کو عبرانی زبان سیکھنے اور تورات کا علم حاصل کرنے پر متوجہ کیا، میدان بدر میں مجاہدین کی صف بندی کرا کے اور آغاز جنگ کے لیے انہیں پابند فرما بنا کر اور کوڈ ورڈز کی تعلیم دے کر دفاعی نظام کا بالکل نیا تجربہ شروع کیا، نوجوانوں کو تعلیم جہاد دینے کے لیے دوڑ اور تیر اندازی کے مقابلے کرائے، عین میدان جنگ سے قلعہ شکن آلات بنانے کی تربیت حاصل کرنے کے لیے صحابہ کی ایک جماعت کو مقام جشن کی طرف بھیجا، خواتین کو اس دور کی ضروریات کے مطابق چرخہ کاٹنے کی نصیحت کی، قریش کی عورتوں میں بچوں کی تربیت کا جو سلیقہ پایا جاتا تھا اس کی تحسین کر کے اس صلاحیت کو بڑھانے کا راستہ نکالا، زیر تربیت رفقا کو استذان کے آداب سکھائے، پراگندہ بالوں کو ترشوانی اور کنگھی کر کے سنوارنے کی تلقین کی، عیدین کے تہوار مسرت سے منانے کے لیے جائز حدود میں تفریح کا موقع پیدا کیا، شادی بیاہ کے موقعوں پر اعلان نکاح کر کے مسرت آمیز انداز سکھائے اور لوگوں کو صحنوں کی صفائی کی نصیحت کی اور راستوں سے کانٹے اور کوڑا کرکٹ ہٹانے کی ترغیب دی، نیز خندہ پیشانی کے ساتھ لوگوں سے میل جول کے آداب سکھائے۔ حضور کا یہ وسیع تصور تعلیم قرآن کے جس کلمہ حکمت پر مبنی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو آخرت کی بھلائی کے ساتھ دنیا میں بھلائی حاصل کرنی ہے۔ 16 حضور نے اپنی تعلیمی حکمت میں جسم کے حقوق کو پوری اہمیت دی، قرآن حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کی سیاسی قیادت پر مامور کرتے ہوئے یہ معیار انتخاب پیش کیا کہ ان کو علم اور جسم دونوں سے برتری حاصل ہے، اسی معیار کے مطابق حضور نے جسم کے تقاضوں کو ملحوظ رکھ کر فرمایا کہ فَإِن لِجَسْدِكَ عَلَيْكَ حق۔ اس موقع پر حضور کا یہ ارشاد قابل توجہ ہے کہ قوی مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، جسم کی ضروریات مد نظر رکھنے کا ثبوت وہ طبی تعلیم بھی ہے جو حضور نے اس دور کے فن کے مطابق اپنے پیرووں کو دی۔ 17 حضور نے تعلیم کے فروغ کے لیے سوال کو یہ فرما کر بڑی اہمیت دی کہ علم ایک صندوق ہے جس کی کنجی سوال ہے، یعنی سوالات اٹھانا اور سوالات کا خیر مقدم کرنا بھی منصب معلم کا لازمہ ہے۔ 18 حضور نے جدید دور کے فلسفیوں سے بہت پہلے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ تعلیم کا آغاز مہد سے لحد ہونا چاہیے اور اس کا تسلسل لحد تک جاری رہنا چاہیے۔ حضور کی حکمت تعلیم کا یہ سبق یہ ہے کہ علم دیکھ کر سیکھو کہ کس سے سیکھ رہے ہو، یعنی آیا تمہارا معلم استاد بلحاظ قابلیت اور بلحاظ کردار قابل اعتماد ہے۔ اس ارشاد کی روشنی میں ایک اسلامی ریاست کے لیے یہ لازم آتا ہے کہ وہ معلموں کے انتخاب میں بڑی چھان بین سے کام لے اور نہ صرف ان کی سندات اور علمی قابلیت کا جائزہ لے بلکہ بلحاظ کردار ان کے خاندانی پس منظر اور تعلیمی دور کے ریکارڈ کو بھی زیر غور لائے۔
جن لوگوں کو نئی نسل کے خیالات اور کردار کی تعلیم و تشکیل کا نازک ترین فریضہ سونپا جا رہا ہو، ان کے متعلق دوسری ملازمتوں کے امیدواروں سے زیادہ چھان بین ہونی چاہیے۔ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ آیا معلمی کا کوئی امیدوار محض پیشہ وارانہ ذہنیت کے ساتھ آ رہا ہے یا اس کے اندر صحیح مشنری جذبہ موجود ہے، بلکہ ملازمت میں آنے کے بعد بھی اساتذہ کے کردار کا ریکارڈ زیر نظر رکھنا چاہیے، اور جہاں کہیں کوئی آدمی اس کام کے لیے غیر موزوں نظر آئے اسے فوراً اس مقدس ذمہ داری سے الگ کر دیا جائے۔ 20 حضور ایسے علم سے بچنے کے لیے خدا کی پناہ طلب فرمائی جس سے لوگوں کو نفع نہ ہو۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ کسی شخص کا علم حاصل کر کے اسے روک کے بیٹھ رہنا علم کی منفعت کو ضائع کرنا ہے، دوسرے یہ کہ بعض علوم و فنون ایسے ہو سکتے ہیں جو کوئی ٹھوس افادیت انسانوں کے لیے نہ رکھتے ہوں۔ 21 حضور نے علم اور دماغی قوتوں کے غلط استعمالات سے پرہیز کی تاکید کی ہے۔ مثلاً آپ نے جبر و قدر کے مسئلے پر ایسی بحث کرنے سے صحابہ کو روک دیا جس میں ایک فریق حقیقت کے ایک نصف حصے کو لیے ہوئے تھا اور دوسرا فریق دوسرے نصف حصے کو، اور سچائی کے دونوں حصوں کو آپس میں ٹکرایا جا رہا تھا۔ اسی سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ قرآن کے ایک حصے کو اس کے دوسرے حصے سے نہ ٹکراؤ۔ واضح ہے کہ بحث مناظرے کی بیشتر صورتوں میں جو باعث تفرقہ و انتشار ہوتی ہیں یہی خرابی پائی جاتی ہے۔ پھر آپ نے ایسے سوالات پر بحث کرنے سے منع فرمایا جن کا نتیجہ سوائے گمراہی کے کچھ نہیں۔ مثلاً یہ سوال کہ خدا کو کس نے پیدا کیا، اس طرح کے سوالات سے منع کیا گیا ہے کہ جس کا دائرہ حقائق کے لیے ہمیں ذرائع علم دیے ہی نہیں گئے، اس میں قدم رکھنے سے سوائے گمراہی کے کچھ حاصل نہیں۔ 22 ایک ہدایت حضور نے یہ دی کہ علم کے ذریعے مغالطہ نہ دیا جائے، اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا کے بیشتر اہل علم اور دانشور اپنی ذہنی برتری کے ذریعے کم علم اور سادہ دل لوگوں کو مغالطہ دیتے ہیں۔ آج بے شمار ایسے حکیمانہ اقوال اور دانشورانہ نکات کو علم و استدلال اور پروپیگنڈے کے زور سے ناقابل تردید کلیات کا مقام دے دیا گیا ہے، جن کا تجزیہ کریں تو ایک دل فریب مغالطہ ثابت ہوتے ہیں۔ پورے نوع انسانی کو آج کے علم نے چند بڑے مغالطوں کا شکار بنا دیا ہے۔ ایسے دائر ہائے امور غیب میں قدم رکھنے سے بھی روکا جن تک آدمی کے علم کی سرے سے درست ہی نہیں، اور نہ ایسے دائرے کے لیے اسے وسائل علم دیے گئے ہیں۔ حضور نے حجود بآیات اللہ یعنی خدا کی آیت کی مخالفت کرنے کو شدید قسم کے نقصان کا علم موجب بتایا، جس کے اثر سے سمع و بصر اور فواد کی قوتیں بھی صحیح طور پر کام نہیں کر سکتی۔ 23 بچوں کے متعلق حضور کی حکمت تعلیم ہمیں خاص نقطہ نظر دیتی ہے جس کے چند نمایاں ارشادات ہی ہیں۔ حضور نے بچوں کی معصومیت کی تعبیر یہ کہہ کر فرمائی کہ یہ تو جنت کے پھول ہیں، یعنی ان سے محبت و ملاطفت کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ حضور پھر بچوں کے متعلق یہ فرمایا کہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں، بعد میں گھر اور معاشرے کا ماحول انہیں کسی دوسرے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ میرے نزدیک فطرت اسلام سے مراد وہی بات ہے جو قرآن میں تمام انسانوں کے لیے کہی گئی ہے، اور اس کی تشریح ایک دوسری حدیث سے ہوتی ہے جس میں حضور بتاتے ہیں کہ ہر فرزند آدم کے اندر ایک آواز فرشتے کی ہوتی ہے اور ایک آواز شیطان کی، یعنی اس کے اندر خیر و شر کے دو گنا رجحان پائے جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسے تمیز خیر و شر کا میلان بھی دیا گیا ہے۔ اس ارشاد کی روح سے یہ گھر، مدرسے اور معاشرے کی تعلیمی سرگرمیوں پر منحصر ہے کہ وہ بچے کے اندر نیکو کی ملکوتی آواز کو زوردار بنا دیں یا بدی کی شیطانی پکار کو غالب کر دیں۔ پھر بچوں کی تربیت کے سلسلے میں حضور نے والدین کو تاکید بھی کی کہ اپنی ساری اولاد سے مساوات کا معاملہ کریں، بصورت دیگر بچوں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی اصول اجتماعی نظام تعلیم پر بھی لاگو ہوگا۔ درسگاہوں میں تمام طلبہ کے ساتھ مساویانہ معاملہ ہونا چاہیے اور سب کے لیے حقوق و فرائض کی یکسانی کے ساتھ ساتھ اساتذہ کا رویہ ایک ہی جیسا ہونا چاہیے۔ حضور کی حکمت تعلیم نے نظریے سزا بھی دیا جس کے دو نکات ہیں، ایک کہ شدید ضرورت کے تحت 7 سال کی عمر سے سزا دی جا سکتی ہے، دوسرے کہ ایسی جسمانی سزا نہیں دینی چاہیے جو نشان چھوڑنے والی ہو، سخت قسم کے تھپڑ یا گھونسے یا بید یا کمجیاں نہیں لگانی چاہیے۔ لازم نہیں کہ سزا جسمانی ہو، اس کی دوسری صورتیں بھی ہیں، جیسے کہ نشوز کی صورتوں میں عورتوں کو خوابگاہوں سے الگ کرنے کے قرآنی حکم کی مثال موجود ہے۔
نظریے سزا کے سلسلے میں چند وضاحتیں ضروری ہیں۔ الف، تعلیم کا بنیادی تقاضا محبت و شفقت ہے۔ سزا کی گنجائش محض غیر معمولی مواقع کے لیے استثنائی درجے میں رکھی گئی ہے۔ ب، اس نظریے سزا کے سامنے یہ حکیمانہ شعور بھی ہونا چاہیے کہ بگڑے ہوئے ماحول کے مقابلے میں اس دور سعادت کا معاملہ الگ تھا جس کو پیش نظر رکھ کر حضور نے نظریہ سزا بیان فرمایا۔ سنوری ہوئی سوسائٹی میں ڈسپلن توڑنے اور سرکشی کرنے کی مثالیں شاذ ہوتی ہیں، اور ان پر معمولی سی سزا دینی بھی اس لیے مؤثر ہوتی ہے کہ پورا ماحول سزا دینے والے ہاتھ کے پیچھے ہوتا ہے۔ بگڑی ہوئی سوسائٹی میں جہاں برائی کی قوتیں حسین و دلکش اسالیب سے غلط روش کو مزین کر کے سامنے لاتی ہوں اور ان کی وجہ سے فکری و اخلاقی محاذ پر ایک مستقل جنگ برپا ہو، دو ہی طرز ہو سکتے ہیں: یا تو اصول عام بن جائے، مشفقانہ رویہ صرف نادر صورتوں میں ہی سامنے آئے، یا پھر نیکی اور سچائی کے معلم اپنی شفقت کو اور زیادہ وسیع و عمیق بنا دیں۔ ظاہر ہے کہ پہلی صورت سزا کو غیر مؤثر بنا دے گی، لہذا دوسری صورت ہی مفید نتائج دے سکتی ہے۔ ج، سزا دہی کا معاملہ طبیب کی سی حکمت عملی کا تقاضا کرتا ہے۔ ہر قسم کے حالات میں موقع اور محل کا لحاظ ضروری ہے۔ دال، بعض ایسے اصحاب کو ایک حدیث سے غلط فہمی ہوتی ہے جس کی بنا پر حضور نے فرمایا کہ اولاد کے سروں سے تعدیب کے عصا کو ہٹا نہ دیا جائے۔ یہاں تعدیب کے عصا سے مراد سچ مچ عصا نہیں ہے، بلکہ یہ ویسا ہی ہمارا استعاراتی انداز بیان ہے جس سے کہ کہا جائے کہ اپنے مخالفین کو بھی احسان کی زنجیروں میں باندھ کر رکھو، یا دشمن کو مارو تو بھلائی کی تلوار سے مارو۔ اگر کوئی شخص ان مواقع پر زنجیروں اور تلواروں کے لفظ کے لغوی معنی لے لے تو صریحاً غلطی کرے گا۔ یہاں استعاراتی مفہوم لیا جاتا ہے، یعنی احسان کی زنجیر اور بھلائی کی تلوار سے مراد احسان کی بھلائی کے سوا کچھ نہیں۔ ٹھیک اسی طرح تعدیب کے عصا سے مراد محض تعدیب ہی ہے۔ تعدیب یا ادب سکھانا یا تربیت دینا ایک فن لطیف ہے۔ 24، حضور کی تعلیم کا مرکزی نصاب قرآن تھا، جو پوری انسانی زندگی کے لیے ایک جامع گائیڈ بک ہے۔ تعلیم کے بقیہ شعبے اسی مرکزی نصاب کے ارد گرد مرتب ہوتے ہیں۔ 24، سرکاری رسالت مآب کی حکمت تعلیم کا ایک لازمی تقاضا یہ ہے کہ جس طرح معلم کو متعلمین کے ساتھ محبت و شفقت کا برتاؤ کرنا چاہیے، اسی طرح متعلمین کے لیے لازم ہے کہ معلم کا ادب و احترام رکھے۔ اس ہدایت میں تقاضا از خود مضمر ہے کہ معلم بلحاظ قابلیت اور بلحاظ کردار اور بلحاظ معلمانہ روش ایسے اوصاف سے متصف ہو کہ طلبہ میں اس کے لیے احترام نشوونما پائے۔ توسیع تعلیم کے لیے حضور کی مساعی۔ اب اجمالاً ان مساعی پر نگاہ ڈالیے جو حضور نے توسیع تعلیم کے لیے سر انجام دی۔ ایک طرف تو نظام صلاۃ، اس میں تلاوت قرآن اور خطبات جمعہ کا نظام بجائے خود فروغ تعلیم کا ذریعہ تھا، دوسری طرف حضور خاص مواقع پر زائد خطبات بھی دیتے اور تعلیمی مجالس بھی منعقد فرماتے۔ توسیع تعلیم کے لیے آپ کا ارشاد بڑا اہم ہے کہ اچھے لوگ ہیں جو معلم ہوں یا متعلم۔ پھر آپ نے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نارا کے قرآنی حکم کے تحت والدین پر ذمہ داری ڈالی کہ وہ اپنی اولاد کو تعلیم دے، پڑوسیوں کو پڑوسیوں سے علم حاصل کرنے کی تلقین کی، لکھنے کا ہنر عام کرنے کے لیے بدر کے قیدیوں کے لیے یہ فدیے میں بھی مقرر کیا کہ مسلمانوں کو لکھنا سکھا دے۔ حضور نے دور مکہ میں دار ارقم کو جس طرح عبادات اور مشاورت کا مرکز بنایا، اسی طرح تعلیم کا پہلا مرکز بھی تھا۔ مدنی دور میں دوسرا وسیع تر اور باقاعدہ قسم کا مدرسہ صفہ کے نام سے مسجد نبوی میں قائم ہوا، جس میں زیادہ تر باہر سے آنے والے نو مسلم اور کچھ مقامی لوگ مقیم رہ کر تعلیم حاصل کرتے۔ اسے ڈاکٹر حمید اللہ اور ڈاکٹر احمد شبی نے اقامتی درسگاہ قرار دیا ہے۔ اس درسگاہ میں نہ صرف قرآن کی صورتیں یاد کرائی جاتی تھیں بلکہ لکھنے پڑھنے کا فن اور فقہ کا علم بھی سکھایا جاتا تھا۔ مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت کے مطابق درسگاہ صفہ کے طلبہ کی تعداد ایک موقع پر 70 تک پہنچی۔ حضرت عبادہ بن صامت کا بیان ہے کہ خود انہوں نے چند اصحاب صفہ کو قرآن اور کتابت کی تعلیم دی۔ اس درسگاہ کے ایک درخشندہ طالب علم حضرت ابو ہریرہ تھے۔ حضور کے توسیع علم کے منصوبے کا ایک اہم جز یہ تھا کہ ہر مسجد مرکز تعلیم بھی تھی۔ خود حضور کے دور میں مدینے میں 9 مسجدیں ایسی تھیں جہاں بڑوں اور بچوں کو دین اور قرآن کی اور معاملاتی زندگی کی تعلیم دی جاتی تھی۔ توسیع تعلیم کے لیے حضور مختلف قبائل کی طرف قراء کو بھیجواتے۔
واضح ہے کہ درسگاہ صفا کے فارغ التحصیل قراء کہلاتے تھے۔ قراء قاری کی جمع ہے، مگر یہ لوگ آج کل کے معنوں میں قاری نہ ہوتے تھے، بلکہ تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ فہم قرآن اور تفقہ فی الدین میں مہارت حاصل کرتے تھے۔ یہ قراء فوجی دستوں کے ساتھ بھی علاقوں میں بھجوائے جاتے تاکہ وہ خود مجاہدین کی تعلیم کا سلسلہ سفر میں بھی جاری رکھیں، اور اگر کوئی قبیلہ اطاعت قبول کرے تو اس کے لوگوں کو تعلیم دے۔ درسگاہ صفا کے ذریعے ان قراء کی تعداد اس تیزی سے بڑھی کہ ایک مرتبہ 70 قاریوں کا قافلہ علاقہ نجد کے لیے روانہ کیا گیا۔ ان قیمتی ہستیوں کو بئر مونا کے مقام پر ان فریب کار بدلیوں نے شہید کر دیا جنہوں نے خود ہی درخواست کر کے ان کو بلوایا تھا۔ جن ممتاز صاحب علم شخصیتوں کو حضور کسی مقام پر اپنا عامل یا نمائندہ بنا کر بھیجتے، ان کے ذمے وہاں کے لوگوں کو تعلیم دینے کا کام بھی کرتے۔ چنانچہ بنی حارث کی طرف خالد بن ولید کو بھیجا گیا تو ان کو تعلیم کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اسی طرح عمرو بن حازم عامل یمن کو حضور نے تحریری ہدایت دی کہ وہ لوگوں کو قرآن سکھائیں، اس میں تدبر و تفکر کی تربیت دیں اور انہیں آگاہ کریں کہ ان کے حقوق کیا ہے اور ان پر فرض کیا عائد ہوتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت 122 کے مطابق مختلف نو مسلم قبائل کے وفود مدینے میں آ کر قیام کرتے اور حضور صحابہ کرام سے علم حاصل کر کے واپس جاتے اور اپنے لوگوں کو تعلیم دیتے۔ اس قسم کا ایک وفد مالک بن الحویرث کی سرکردگی میں مدینے آ کر 20 روز تک مقیم رہا۔ بعض خاص مواقع پر حضور نے خصوصی معلمین کا تقرر فرمایا۔ مثلاً سب سے پہلی مثال ہجرت سے قبل کی ہے، جب آپ نے اہل مدینہ کے لیے سعد بن العاص کا تقرر بطور معلم فرمایا اور انہیں مامور کیا کہ وہ دین سکھانے کے علاوہ لوگوں کو لکھنے کی تعلیم دے۔ واضح ہے کہ حضرت سعد خوشنویس تھے۔ متعلق المجر کی روایت یہ ہے کہ انہیں معلم کا لقب دیا گیا۔ اسی طرح فتح مکے کے بعد حضرت معاویہ کو مکے کے نو مسلمانوں کی تعلیم کے لیے مامور کیا گیا۔ ان مسائل کے واضح نتائج تاریخ ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ وہ قوم قریش جس کے ہاں اسلام سے پہلے جملہ 17 آدمی نوشت خوان جانتے تھے، ان کے نبی کے گرد مدینے میں کاتبان وحی اور محرران مکاتب کا ایک وسیع سیکریٹریٹ موجود تھا۔ مردوں کا معاملہ الگ رہا۔ 5 خواتین بھی لکھنا پڑھنا سیکھ گئی تھیں اور یہ تھیں: 1 حضرت حفصہ بنت عمر، 2 حضرت ام کلثوم بنت عقبہ، 3 حضرت عائشہ بنت سعد، 4 حضرت کریمہ بنت مقدار، 5 حضرت اشفا بنت عبداللہ عدویہ جو حضرت حفصہ کی استاد تھیں۔ قرون اولیٰ میں 1543 محدثین خواتین تھیں۔ آہستہ آہستہ اہل تخصص اسپیشلسٹ پیدا ہوئے، جبکہ حضور نے علم فرائض میں زید بن ثابت کو، قرآن خوانی اور تجوید میں ابی بن قاب کو، حرام و حلال کے احکام کا علم رکھنے میں حضرت معاذ بن جبل کو مرتبہ اول پر شمار کیا۔ اسی طرح ایک موقع پر فرمایا کہ 4 آدمیوں سے قرآن سیکھو: عبداللہ بن مسعود سے، سالم مولا ابو حذیفہ سے، ابی بن قاب سے۔ کتنا حیرتناک واقعہ ہے کہ تیز رفتار تعلیمی سرگرمی ایسے حالات میں روم عمل آئی جبکہ مسلسل ایمرجنسی کا دور تھا اور مدینے کی چھوٹی سی اسلامی ریاست کثیر التعداد دشمنوں کے حملے ہائے مسلسل کی زد میں تھی۔ بات یہ ہے کہ اصل چیز تو یہ تعلیم دین ہی تھی جس کے بل پر ریاست کھڑی تھی اور جس کی دی ہوئی اسپرٹ مسلمانوں کو معرکہ ہائے کارزار میں اپنے سے بڑی طاقتوں پر فتح دلا رہی تھی۔ اس تعلیم کے کام میں اگر کوتاہی رہ جاتی تو پھر اور کچھ بھی نہ ہوتا۔ دوسرا بڑا نتیجہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم کے ساتھ ساتھ مختلف دنیاوی علم و فنون میں بھی مسلمانوں نے نہایت تیزی سے ترقی ہوئی اور حیت نجوم، جغرافیہ، طب، جراحت، فلسفہ، سائنس، ریاضی، الجبرا، کتابت، نقاشی، تزئین، تعمیر، جنگی فنون، جہاز رانی، آہن گری، سیکل گری وغیرہ میں صدی 2 صدی کے اندر مسلمانوں نے ایسے کارنامے انجام دیے کہ ان کی علمی قوت نے یورپ کو مرغوب کر کے اپنے دائرے اثر میں لے لیا۔ تیسرا سبق آموز نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ حضور کی شروع کی تعلیم مہم نے مسلمانوں میں ایسا فکری تہذیبی استحکام پیدا کر دیا کہ انہوں نے یونان، ایران اور ہندوستان کے باطل اور فاسد علوم سیکھے، مگر وہ ان سے مرعوب نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے تنقیدی صلاحیتوں سے کام لے کر ہر چیز کو اپنے علم کی کسوٹی پر پرکھا، پھر جو کچھ اس کے مطابق پایا اسے قبول کیا اور جو کچھ اس کے خلاف پایا اسے یا تو تشکیل نو کے عمل سے گزارا یا مسترد کر دیا۔ آج جبکہ علمی پسماندگی کے ساتھ ساتھ داخلی طور پر
فکری و تہذیبی استحکام موجود نہیں ہے، اور بحیثیت ملت اسلامیہ کے ہماری اجتماعی خودی کمزور ہو گئی ہے۔ ہم غالب اقوام کے نظریات اور علوم کے سامنے نہایت اطمینان سے شکست کھا کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ کل میں آخر آئیے اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ہم اپنے مقام کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ایک غیر قوم نے باہر آ کر ہمیں اپنی ضرورتوں کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے ایک نظام تعلیم ہم پر مسلط کیا جو ملت اسلامیہ کے مزاج کے خلاف تھا، نبی اکرم کی حکمت تعلیم کے خلاف تھا، اور جس نے آہستہ آہستہ اپنے آپ سے بیگانہ کر دیا۔ اس نظام تعلیم کے تیزاب میں ہماری اس طرح تحلیل ہو گئی کہ آزادی حاصل کرنے کے بعد سالہ سال گزر جانے کے باوجود ہم اس تعلیمی قفس سے نجات نہیں پا سکے۔ کارپردازان تعلیم کے حلقوں میں زیادہ سے زیادہ اب تک جو کچھ سوچا گیا وہ بس اتنا ہے کہ اس مسلط شدہ نظام تعلیم کے نصابیات میں چند اچھی باتیں اسلام کی بھی داخل کر دی جائیں۔ ظاہر بات ہے کہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی ٹینک میں چند پرزے شکر سازی کی مشین کے فٹ کر کے یہ سمجھے کہ اپنے ٹینک شکر بنانے لگے گا۔ ایک خاص تہذیبی نظام کی علمبردار ملت اور تحریک فلاح انسانیت کی مشغل بردار قوم اپنی ضرورت کا پورا نظام تعلیم خود بناتی ہے۔ وہ اپنی تعلیمی نظریات کی بنیاد اپنے ایمان و معتقدات پر رکھتی ہے۔ وہ نصابیات کے ہر جزو میں اپنے اجتماعی نصب العین کی روح داخل کرتی ہے۔ وہ اپنی حکمت تعلیم پر علوم کی بنیادیں رکھتی ہیں، اور اس کی تعلیم کا مقصد ایسے انسان تیار کرنا ہوتا ہے جیسے انسان میں مخصوص نظام حیات کو چلانے اور اس کی بین الانسانی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے مطلوب ہوتے ہیں۔ میں ملک کے ذی شعور معلمین اور ماہرین کو توجہ دلاؤں گا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمی کارنامے کی روشنی میں ملت اسلامیہ کے لیے ایک صحت مند نظام تعلیم کا نقشہ مرتب کریں اور اسے موجودہ خلاف ایمان اور خلاف مزاج نظام تعلیم سے نجات دلائیں، جس نے ہماری نسلوں کو فکری اور اخلاقی لحاظ سے بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔